بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاء الرحمن طاہر۔ گزشتہ 5 پروگراموں میں ہم نے متحدہ پنجاب کی سیاست پر بات کی تھی۔ ہم نے بتایا تھا کہ پنجاب کے 1937 کے انتخابات میں کیا ہوا تھا، یونینسٹ پارٹی کیسے بنی تھی اور سر سکندر حیات خان کیسے پنجاب کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ دراصل ہم موجودہ پاکستان کی تاریخ پر پروگرام شروع کرنے سے پہلے قیام پاکستان سے قبل کے سیاسی حالات سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ آج ہم متحدہ ہندوستان کے صوبہ سندھ کی سیاست پر بات کریں گے کہ سندھ کے 1937 کے انتخابات میں کیا ہوا، کون سی جماعت الیکشن جیت کر بھی ہار گئی اور وزیر اعظم کے انتخابات میں بدترین ہارس ٹریڈنگ کس نے کی۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ 1591-1592 میں مغل لشکروں نے سندھ فتح کر لیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغلیہ سلطنت کا تیسرا بادشاہ جلال الدین محمد اکبر اپنے پورے جوہ جلال کے ساتھ بر صغیر پر اپنا رعب، دبدبہ اور ہیبت طاری کرنے میں مصروف تھا کہ سندھ کا ایک صوفی میاں آدم شاہ کلوڑو اس کی جوہشمت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مغل حکمرانوں کو اپنی زمینوں کا ریونیو اور ٹیکس دینے سے انکار کر دیا اور سندھ میں میاں وال تحریک منظم کر کے مزاحمت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ میاں وال تحریک پر کسی اور پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے، یہاں مختصراً یہ بتائیں گے کہ میاں وال تحریک کے بانی میاں آدم شاہ کلوڑو کو گرفتار کر کے ملتان منتقل کر دیا گیا اور 1600 میں انہیں سزائے موت سنا کر شہید کر دیا گیا۔ میاں آدم شاہ کلوڑو کے خون نے میاں وال تحریک کو نیا جذبہ، نیا ولولہ اور نئی سمت عطا کر دی۔ یہ تحریک 100 سال تک مغل حکمرانوں کے جبر کے سامنے سینہ سپر رہی کہ 1701 میں مغل حکومت نے اس تحریک کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ چھٹے مغل بادشاہ محی الدین محمد اورنگزیب کے معتمد خاص وزیر مرزا غازی بیگ نے کلہڑا خاندان کے میاں یار محمد خان کلہڑو کو خدا یار خان کا خطاب عطا کر کے سندھ کا گورنر مقرر کر دیا۔ سندھ پر کلہڑا خاندان کی حکمرانی صرف 80 برس تک قائم رہ سکی۔ 1783 میں جب مغل بادشاہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے تھے تو تالپور سردار میر فتح علی خان نے جنگ ہالانی میں کلہڑوں کو شکست دے کر سندھ پر قبضہ کر لیا۔ بہترین حکمرانی اور بہترین کنٹرول کے لیے تالپوروں نے اپنی حکومت کو 4 برانچوں یا 4 مراکز حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈو محمد خان اور خیرپور میں تقسیم کر دیا۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی 32 سال قبل 23 جون 1757 کو جنگی پلاسی میں میر جعفر کی غداری کی بدولت نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال میں اپنے قدم جما چکی تھی۔ اس کی نظریں اب پورے ہندوستان پر تھیں۔ تالپور سلطنت کو قائم ہوئے 60 سال گزرے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج نے میجر جنرل چارلس نیپیر کی قیادت میں تالپوروں پر حملہ کر دیا اور 17 فروری 1843 کو میانی اور 24 مارچ 1843 کو حیدرآباد فتح کر کے تالپور سلطنت کا قصہ تمام کر دیا۔ لیکن خیرپور برانچ محفوظ و مامون رہی کیونکہ خیرپور ریاست کے میر علی مراد نے 11 سال قبل 1832 میں انگریزوں کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کرتے ہوئے ان سے امن کا معاہدہ کر لیا تھا، جس کی بدولت انگریز سرکار نے اسے پرنسلی اسٹیٹ کا درجہ دے دیا تھا۔ پھر قیام پاکستان تک اس کا یہ رتبہ برقرار رہا۔ 1843 میں سندھ فتح کرنے کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کی اجتماعی قوت اور عددی اکثریت ختم کرنے کے لیے سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی میں ضم کر دیا۔
ایسٹ انڈیا کمپنی 100 سالہ حکمرانی کے بعد 1858 میں بر صغیر کا اقتدار برطانوی حکومت کے سپرد کر کے چلی گئی، جس کے بعد بر صغیر کے معاملات اور مسائل پر بات کرنے اور حکومت چلانے کا حق برطانوی پارلیمنٹ کے پاس چلا گیا، جہاں حکومت جمہوری نظام کے تحت چلائی جا رہی تھی۔ چند ہی سالوں میں ہندوستان میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا، جس کی مثال 18 دسمبر 1885 کو سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کا قیام تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے منظور کردہ دی انڈین کونسل ایکٹ 1909 اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ انگریز سرکار آہستہ آہستہ صوبوں کی سطح پر انتظامی معاملات میں مقامی باشندوں کو شامل کرنا چاہتی ہے۔ سندھ کے بمبئی صوبہ میں ادغام کے بعد وہاں کے مسلمان سمجھتے تھے کہ اس عمل سے ان کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، جس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر کے صوبہ سندھ بنانے کے نعرے کو تحریک میں بدل دیا تھا۔ بالآخر سندھ کے مسلمانوں کی آواز سنی گئی اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی دفعہ 40 کی ذیلی شق 4 کے تحت 1 اپریل 1936 کو سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے باقاعدہ صوبے کا درجہ دے دیا گیا۔ بالکل اسی وقت انگریز سرکار نے متحدہ ہندوستان کے تمام صوبوں میں قانون ساز اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا اعلان کر رکھا تھا۔ سندھ قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے 7 فروری 1937 کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ سندھ اسمبلی کل 60 نشستوں پر مشتمل تھی۔ کیونکہ یہ انتخابات جداگانہ بنیادوں پر کروائے جا رہے تھے، اس لیے آبادی کے مطابق 34 نشستیں مسلمانوں کے لیے مختص کر دی گئی تھیں۔ یہ تناسب تقریباً 57% تھا۔ ان نشستوں پر صرف مسلمان امیدواروں کو الیکشن لڑنے کا حق تھا اور انہیں ووٹ دینے کا حق بھی صرف مسلمانوں کو ہی حاصل تھا۔ 1936 کے چوتھے مہینے میں ہی الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی تھی۔ سندھ کی عام سیاسی شخصیات، جن میں کراچی سے عبداللہ ہارون، اللہ بخش گبول، شکارپور سے سر غلام حسین ہدایت اللہ، لاڑکانہ سے سر شاہ نواز بھٹو، محمد ایوب کھوڑو، شیخ عبد المجید سندھی، دادو سے جی ایم سید، پیر الہی بخش اور حیدرآباد سے میر بندے علی تالپور اور میران محمد شاہ شامل تھے۔ اس وقت سندھ کے مسلمان 4 جماعتوں آل انڈیا مسلم لیگ، سندھ یونائٹڈ پارٹی، سندھ مسلم پولیٹیکل پارٹی اور سندھ آزاد پارٹی میں تقسیم تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح انتخابی حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے کراچی پہنچ گئے۔ کراچی قیام کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے کئی اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کر کے انہیں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی دعوت دی، لیکن انہیں اس سلسلہ میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور قائد اعظم محمد علی جناح واپس بمبئی چلے گئے۔ بمبئی پہنچ کر قائد اعظم محمد علی جناح نے ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے مرکزی سطح پر 55 ارکان پر مشتمل الیکشن بورڈ تشکیل دیا، تو اس میں سندھ سے 4 ارکان شیخ عبد المجید سندھی، حکیم فتح محمد شیروانی، مولانا محمد صادق اور محمد ہاشم گزدر کو بھی نامزد کر دیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سندھ کے ان بڑے بڑے خاندانوں اور بڑی بڑی سیاسی شخصیات میں سے کسی نے بھی مسلم لیگ کے ٹکٹ کے لیے درخواست تک نہ دی، اور تو اور مسلم لیگ الیکشن بورڈ میں شامل شیخ عبد المجید سندھی نے اپنی سیاسی جماعت سندھ آزاد پارٹی اور محمد ہاشم گزدر نے سندھ یونائٹڈ پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا مناسب سمجھا۔ ان انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوا تو سندھ یونائٹڈ پارٹی 34 مسلم نشستوں میں سے 22 نشستیں جیت کر صوبے کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بن کر سامنے آئی، لیکن شومیہ قسمت، اس کے صدر سر شاہ نواز بھٹو اور نائب صدر عبداللہ ہارون دونوں الیکشن ہار گئے۔
کراچی میں اللہ بخش گبول نے عبداللہ ہارون کو شکست دے دی، جبکہ لاڑکانہ میں ایک غریب نو مسلم سیاستدان شیخ عبد المجید سندھی نے سر شاہ نواز بھٹو کو ہرا کر انہیں سندھ کی سیاست سے آؤٹ کر دیا۔ الیکشن کے دوسرے نتائج کے مطابق ہندو مہاسبھا 11 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی، کانگریس 8 نشستیں حاصل کر سکی، جبکہ سر غلام حسین ہدایت اللہ کی سندھ مسلم پولیٹیکل پارٹی اور شیخ عبد المجید سندھی کی سندھ آزاد پارٹی صرف تین نشستوں تک محدود رہیں۔ 15 اپریل 1937 کو گورنر سندھ لینسے لارڈ گرام نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے سندھ اسمبلی کا اجلاس 27 اپریل 1937 کو دن 11 بجے طلب کر لیا۔ یہ 4 دنوں پر محیط اسمبلی کا مختصر سیشن تھا۔ 27 اپریل کو گورنر لینسے لارڈ گرام نے ایک ہندو رکن اسمبلی دیوان بہادر ہیرانند کھیم چرن کو چیئرمین نامزد کر کے پہلے اجلاس کی صدارت کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سب سے پہلے گورنر لینسے لارڈ گرام نے ہیرانند کھیم چند سے حلف لیا، جس کے بعد اسی اجلاس میں ہیرانند کھیم چند نے ارکان اسمبلی سے حلف لینے کی کارروائی مکمل کی۔ شیڈول کے مطابق دوسرے دن سندھ کے پہلے وزیر اعظم کا انتخاب ہونا تھا۔ الیکشن میں سر شاہ نواز بھٹو اور سر عبداللہ ہارون کی شکست نے سندھ یونائٹڈ پارٹی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں، جس کے باعث سندھ یونائٹڈ پارٹی کی پارلیمانی پارٹی تتر بتر ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ سر شیخ غلام حسین ہدایت اللہ نے وزیر اعظم بننے کے لیے جوڑ توڑ پہلے ہی شروع کر رکھا تھا۔ سر شیخ غلام حسین ہدایت اللہ نے میر بندے علی تالپور گروپ، مکھی گوبند رام کے ہندو گروپ اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کے کچھ ارکان توڑ کر اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ 28 اپریل 1937 سندھ اسمبلی کا دوسرا دن تھا، جب عوامی نمائندوں کی بدترین ہارس ٹریڈنگ کی تاریخ رقم کی جا رہی تھی، اور ان انتخابات میں صرف 3 نشستیں جیتنے والے سر شیخ غلام حسین ہدایت اللہ سندھ کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ انتخابات میں شکست کے بعد سر شاہ نواز بھٹو نے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ نائب صدر عبداللہ ہارون نے بھی پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس مایوس کن صورتحال میں سندھ یونائٹڈ پارٹی کے ارکان اسمبلی کی تعداد 32 ارکان سے سکڑ کر صرف 6 ارکان تک محدود ہو گئی۔ کاٹ کی ہنڈیا کب تک چڑھتی؟ مقافات عمل کے تحت 1 سال بعد سر شیخ غلام حسین ہدایت اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں کیوں استعفیٰ دینا پڑا؟ صوبہ سندھ کے نئے وزیر اعظم کون بنے؟ یہ بتائیں گے ہم اگلے پروگرام میں۔